سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ سیاسی پناہ یورپ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یورپ کی طرف آتے ہیں۔ کل بھی کچھ لوگ میرے حال حادثے کا شکار ہوئے اور زندگی کی بازی ہار گئے، جو یہ کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسی چیز آپ کو میں بتاؤں گا کہ جن ممالک میں یہ آ کر پناہ لیتے تھے اور ان ممالک میں آ کر پھر روزگار بھی تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یونان کا نام آ رہا ہے، پھر اٹلی ہے۔ لیکن اٹلی نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو لوگ بھی سیاسی پناہ لے وہاں پہ آئیں گے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب اٹلی سے جو لوگ آگے آئیں گے، تھوڑا سا پہلے ان کا بتا دیتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اٹلی میں جو بھی سیاسی پناہ والے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ کیونکہ جرمنی، یہ فرض کریں جرمنی نے اپنے بارڈر سخت کر دی۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اٹلی سے یہاں پہ آیا، بارڈر کراس کرتا کرتا یہاں پہ پہنچا ہے، فرانس میں نہیں پکڑا گیا یا راستے میں کہیں اور نہیں چیک ہوا، تو اس کو جناب دوبارہ اٹلی کے حوالے کیا جائے۔ اب اٹلی جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ہالینڈ ہے، اسی طرح دوسرے ممالک ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ آسٹریا، وہاں سے بھی یہ خبریں ہیں کہ وہاں بھی سختی ہوگی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جو سیاسی پناہ والے ہیں، جو بڑی عدالت ہے ان کی، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، جو فرفاسن گریخت ہے، یا جسے آپ سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جو لوگ بھی اٹلی میں آئیں گے ان کو اٹلی میں نہیں رکھا جائے گا، اٹلی سے انہیں جناب البانیہ بھیجا جائے گا۔ البانیہ میں کیمپ بنا دیے گئے ہیں اور وہ ان کیمپوں میں رہیں گے۔ یہ ایک ایسی گیم ڈالی گئی ہے، یورپ کا پہلا ملک ہے یہ۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ نے بھی اس طرح کا کام کرنا شروع کیا تھا، مگر وہ روانڈا کافی دور تھا، تو اب انہوں نے البانیہ میں کیمپ جو بنائے ہیں وہاں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ اور اٹلی میں ایسے لوگ جو آ کے سیاسی پناہ کروائیں گے ان کو وہاں پہ نہیں رکھا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ آئیں گے، جیسے ہی یہ درخواست دیں گے، یہ جو بھی طریقہ ہوگا، 100 200 جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ان کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ اور البانیہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، میں گیا ہوں وہاں پہ، شاید 1 دفعہ کہ 2 دفعہ گیا ہوں۔ تو وہاں کے حالات یہ ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ میں خود حیران تھا کہ انکم لوگوں کی اتنی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جب ہم چیز کوئی خریدنے جاتے تھے تو پرائس ایسی تھی جیسے یورپ میں ہے، جیسے جرمنی میں ہے، یا جرمنی سے بھی زیادہ لگ رہی تھی مجھے، تو یا انگلینڈ سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے جب اس کے متعلق تھوڑی سی انکوائری کی کہ یہاں پہ یہ لوگوں کی انکم جو ہے، اگر آپ نے بالوں کی کٹنگ کروائی ہے تو تقریباً 4 یورو بنے تھے، 4 یورو اس نے میرے سے لیے۔ اور پھر اسی طرح دوسری جو انکم کے ذرائع تھے وہ بھی اسی طرح تھے، لیکن پیٹرول کی قیمت جو جرمنی میں تھی اس کے برابر تھی۔ اور اگر کچھ آپ نے خریداری میں کپڑے وغیرہ خریدنے تو ان کی پرائس بھی بڑی ہائی تھی۔ حالانکہ اگر جرمنی میں جائیں تو زیادہ کوالٹی ہر چیز ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ 3 ماہ کی ان کی انٹری ہے یورپ کی، تو یہ مرد عورتیں جو ہیں یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں یورپ کے کسی ملک میں، جیسے جرمنی میں یا کسی جگہ بھی، اور وہاں جا کے یہ چوری کام کرتے ہیں، اور 3 ماہ کام کرنے کے بعد یہ پھر پیسے جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے البانیہ بھیجتے ہیں۔ لیکن جو چیز وہاں پہ میں نے دیکھی کہ گھر بڑے بن رہے تھے، کافی اچھے اور بڑے بڑے گھر جو تھے وہاں پہ زیر تعمیر نظروں سے گزر رہے تھے۔ ہم نے کافی گھوما پھرا، کافی سیر کی، کچھ پرانی چیزیں بھی وہاں کی دیکھی، لیکن زیادہ گھر اسی طرح تھے۔ ایک گھر یہاں پہ، ایک کافی دور، فاصلے بہت زیادہ تھے۔ اور وہاں پہ کیمپ بنانے کا یہ مقصد تھا، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام نہیں وہاں پہ ملے گا، اور وہاں سے آپ یورپ بھی نہیں آ سکیں گے۔ یورپ اس لیے نہیں آ سکیں گے، کسی بھی ملک میں آئیں گے، فنگر پرنٹ آپ کے ہوئے، آپ کی تصویریں ہیں، آپ کو پھر وہاں البانیہ بھیجا جائے۔ وہاں پہ کھانا پینا ملے گا کیمپوں میں، اور سونے کے لیے جگہ ملے گی، اور وہاں ایسی جگہ پہ کیمپ بنائے جائیں گے جہاں پہ آبادی وغیرہ ویسے ہی کافی دور دور تک ہے، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے زندگی کے دن جو ہے پھر کس طرح پورے کریں گے یا کس طرح گزاریں گے، یہ کافی مشکل کام۔
اصل مقصد یہ ہے کہ جب وہاں پہ کیمپ بن گئے ہیں اب اور لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جائے گا تو لوگ بھی کہیں گے جناب اٹلی نہ آنا، اور جب وہ کہیں گے اٹلی نہ آنا تو اٹلی سے گزر کے جیسے ہی آپ یورپ کی طرف آئیں گے 2-3 راستے میں اگر کہیں بھی چیک ہو گئے پھر آپ کو اٹلی واپس بھیجا جائے یا یونان بھیجا جائے گا۔ یونان کی حالت آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، وہاں پہ غیر ملکی جس طرح پہنچتے ہیں پھر وہ یونان کے لوگ ان سے کتنے تانگ ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جرمنی بھی اس طرح کا قدم اٹھائے، جب ایک جگہ سے تجربہ ٹھیک ہوتا ہے اچھے رزلٹ آتے ہیں تو پھر دوسرے ممالک بھی اس طرح توجہ دینی شروع کر دیتے ہیں۔ میں خود حیران تھا کہ یہ البانیہ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنی دور بھی نہیں ہے اور یہاں سے جو لوگ بھیجے جائیں گے اٹلی سے وہ خود ہی وہاں پریشان ہو کے پھر ہو سکتا ہے لکھ کے دے دیں کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے ہمارے ممالک میں، کیونکہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے کیمپ بنیں گے وہاں پہ شاید دور دور تک کوئی ایسے اثرات نہ ہو کہ جہاں آپ کو کوئی کام مل جائے، کیونکہ وہ خود لوگ جو ہے وہ اتنے امیر نہیں ہیں، وہ پیسہ یورپ سے لے کے جاتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں میں نے ویسے پروگرام دیکھا تھا کہ کوئی وزٹ پہ بندہ آیا ہوا تھا تو اس نے البانیہ میں کوئی 3 دن کام کیا، تو میں سن رہا تھا اس کی باتیں تو وہ بتا رہا تھا مجھے 3 دن اس نے پھر کھانا دیا اور سونے کی جگہ دی، بس وہ آپ کو ادھر بھی ملنی ہے کیمپوں میں بھی۔ اگر آپ کسی کے پاس وہاں کام شام کریں گے زمیندار کے پاس تو اگر کھانا اور سونا ہی ملنا ہے تو پھر کیمپ میں بھی یہی چیزیں ملیں۔ ناظرین، یورپ اس وقت غیر ملکیوں سے تنگ آیا ہوا ہے۔ جرمنی کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال میں بہت بڑی تعداد جرمنی میں بھی آئی جو سیاسی پناہ والے ہیں، اور جرمن میں آپ کو بتایا الیکشن آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو آنے والی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے جو جرمن لوگ ہیں وہ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اٹلی میں بھی یہی حالات ہے، اٹلی میں کام شام جرمنی کی نسبت بہت کم ہے۔ یہاں پہ جن کے پاس اٹلی کے پیپر مل جاتے ہیں وہ پھر جرمنی وغیرہ آ جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں آ جاتے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں بچوں کا مستقبل اچھا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ زیادہ اچھا ہے۔ بے شمار لوگ ادھر مجھے ملتے ہیں جو اٹلی سے شفٹ ہوتے ہیں، جن کے بعد یا تو اٹلی کا پاسپورٹ ہوتا ہے یا پھر 5 سال کا وہاں کا ریزیڈنٹ پرمنٹ مل جاتا ہے، وہ پھر یہاں پہ کام ڈھونڈ کے تو پھر اپنے آپ کو یہاں شفٹ کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ آپ کو خبر دے دی ہے، کیمپوں کی تصویر میں نے اوپر تھم لین پہ لگا دی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبریں چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ وہاں پہ بھیجے جائیں گے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں، یہی پتہ چل رہا ہے کہ سیاسی پناہ لیں جو پہلے کے موجود ہیں ان کو بھی بھیجا جائے گا یا جو نئے آنے والے ہیں پتہ نہیں سب کو بھیجا جائے گا، کیونکہ اٹلی میں شاید جگہ نہیں ہے اور وہاں پہ اخراجات زیادہ پڑتے ہیں یا پھر کیا حالات ہوئے ہیں، لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ میری بات ایک صاحب سے ہو رہی تھی اٹلی میں، کہتے 2 سال سے کیمپ میں ہوں اور یہاں سے ایک ہی بس جاتی ہے شہر کی طرف اور پھر ہم کبھی کبھی اس پہ بازار وغیرہ چلے جاتے ہیں، تو ورنہ سارا دن ہم کیمپ میں بیٹھے رہتے ہیں، پر ایک کمرے میں 4 لوگ ہیں یہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 سال سے شوگر ہو گئی ہے مجھے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اب لوگوں کو سوچنا چاہیے یورپ آنے سے پہلے کتنا پیسہ لگا کے ہم آئیں گے تو بعد میں کہیں البانیہ پہنچ گئے تو پھر کیا بنے گا، وہاں سے پھر کس طرح باقی کی زندگی جو ہے گزرے گی، یا جو پیسہ لگا کے آپ آئے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے، کیونکہ لاکھوں روپے پاکستان سے خرچ کر کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے یہ پیسے پورے ہو جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔